الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دین ایمانی بھائیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جس موضوع پر بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلوائے اور مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم جب کھولتے ہیں، قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم میں آپ پڑھتے جائیں گے، جب آپ سورہ کہف پر پہنچیں گے تو وہاں پر ایک لفظ اللہ نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ معاملہ یہ ہے، جو اصحاب کہف تھے وہ غاروں کے اندر 300-350 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا، حکومتیں بدل گئی، حالات ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ان کو دین سے بیدار کیا۔ تو ان کے پاس جو کرنسی تھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ حکومتیں بدل چکی ہے اور 350 سال گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ، بھوک لگ رہی ہے، مارکیٹ سے ذرا روٹی لے کر آؤ۔ تو روٹی لینے جو جا رہا تھا تو جو امیر صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ نرمی کے ساتھ جا کر جو ہے اس دادا گیری سے یا اونچی آواز سے ایسی بات نہ کرے، بلکہ نرمی والے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے بات کرے، اپنا معاملہ حل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اللہ قادر المطلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کی جگہ لطف یعنی مہربانی، نرمی، اس کی جگہ کوئی اور لفظ بھی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سکتے تھے، کوئی اور لفظ بھی لا سکتے تھے۔ اللہ نے پورے قرآن کا سینٹر وہ ایک نرمی کا لفظ بتایا، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی قرآن اٹھا لو وہاں لکھا ہے کہ نصف القرآن، وہ لفظ کے نیچے لکھا ہوا ہے نصف القرآن۔ تو اس لفظ سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس لفظ سے پیغام یہ ملتا ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین میں اور آج کے مسلمانوں میں جہاں کہیں، جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس زمانے میں اگر نہ نرمی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہوائیں چلائی، اور جہاں نرمی نہیں ہے، زبان میں سختی ہے، فی الفعل فعل میں سختی ہے، تو وہاں پر ہدایت کی ہوائیں نہیں چلتی۔ کچھ ایگزامپل ہم لے کے چلتے ہیں۔ ایک ہے نرمی ہماری شخصیتوں میں، یعنی ہمارے اندر ہم سب لوگ ایک فیملی والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بڑے آدمی ہیں جن کے ساتھ اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اور بڑے ہوتے ہیں جو ورلڈ کے اندر مشہور ہوتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے اندر یہ قرآن کریم جو صفت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بیان فرمایا جو ہم ابھی سنیں گے کہ بھائی انسان کے اندر ایک نرمی اور ایک بھلائی، یہ دو صفت اگر ہے دائی کے اندر، مسلمان کے اندر، اپنے بزنس میں، جہاں کہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتا ہے، اللہ اس فیملی کو خوشحال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی بہترین تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اس کی مثال یوں سمجھے پہلے کہ ایک آدمی کو آپ کہے کہ بھائی آپ کے پاس کتنے کچھ سامان ہے، وہ دور ہے، اور آپ کہہ رہے کہ تیرے پاس کتنا ہے، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے اتنا اتنا اتنا، لیکن اس کے پاس اگر ان لمیٹڈ ہے تو وہ کتنا بھی ہاتھ پھیلائے گا کہ میرے پاس اتنا ہے تو 2 ہاتھ اتنے ہی پھیلیں گے، اس سے زیادہ نہیں پھیل سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی
کتنی رحمتیں؟ اللہ نے اس کو یہاں پر جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس طرح بیان کیا کہ انلمیٹڈ رحمتیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی ہے، نرمی رکھی ہے۔ فرمایا لنت لہم، کہ اللہ نے آپ کو سہلت اخلاقک، مفسرین فرماتے ہیں لنت لہم کا مطلب کہ وہ رحمت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے اللہ نے ان کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ اب اس کی مثال سمجھے، ایک صحابی ہے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی بنتے ہیں، اور یہ ایک بڑے فیملی کے سردار ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں، وہ کنگ ہوتے ہیں۔ ان کو کسی جنگ میں پکڑ کے لاتے ہیں، لانے کے بعد مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر، تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ما عندک یا سمامہ، یہ سمامہ تیرا کیا خیال ہے، تیرے پاس کیا ہے، لفظی ترجمہ یوں ہوگا تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب میں یوں کہتے ہیں کہ محمد اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یاد رکھ میرے پیچھے بہت سارے فالوور سے تم بھی بچو گے نہیں۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، نرمی کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن واپس اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ما عندک یا سمامہ، واپس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا، مجھے قتل کیا، تو یاد رکھو میری قوم بھی تم کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن ریپیٹ کیا سیم۔ تیسرے دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو آزاد کرنے کا، انہوں نے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو کیوں آزاد کرنے کا؟ لیکن آزاد کر دیا۔ یہ مدینہ منورہ سے باہر گئے، وہاں غسل کیا، اپنا لباس تبدیل کیا، واپس مدینہ تشریف لائے اور آ کر جو ہے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں ایک بات سچ بتلاتا ہوں۔ عرب جو ہے نا، عرب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صفت دی ہے سچ بولنے کی۔ عرب جو دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ڈبل گیم، دل میں الگ ہے زبان پہ الگ ہے، ایسا نہیں۔ عرب لوگ کو اللہ نے، اور خاص کر صحابہ اکرام کو اللہ نے اقل تکلفاً، کہ وہ تکلف کے اعتبار سے کچھ تکلف نہیں کرتے تھے، اور نمبر دو وہ بات کے اعتبار سے سچے اور پکے تھے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو محمد ایک بات کہتا ہوں، مجھے مدینے سے زیادہ، مدینہ شہر سے زیادہ کسی شہر سے دشمنی نہیں تھی۔ نمبر دو آپ سے زیادہ دشمنی کسی اور شخص سے نہیں تھی، اور نمبر تین میرے اندر سب سے زیادہ دشمنی اسلام کی تھی، لیکن آپ نے مجھے جو آزاد کیا، مدینے سے باہر پہنچا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت میرے دل میں ان تینوں کی اتنی محبت ہے، اتنی عظمت ہے کہ دنیا میں اب کسی کی عظمت باقی نہیں رہی، اور اسلام قبول کر لیا۔ معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے نرمی کے ساتھ بات کی، فی القول، نرمی کے ساتھ بات کی، تو نرمی کا اثر یہ ہوا کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ایسے بہت ساری مثال۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پہلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے صلح حدیبیہ کے وقت، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ دوسرے سال کی پرمیشن لی دی، اور آپس میں جو ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا تھا کہ دوسرے سال ہم جو ہے کانٹریکٹ کے مطابق آئیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہتے ہیں، اور جن کے ہاتھ پر جو ہے ہزاروں کافر لوگ قتل ہوئے، اور بڑے بڑے انہوں نے بہادری کا اور بہادری کی مثال قائم کی دنیا میں۔ فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور یہ مکہ چھوڑ کر باہر کہیں چلے گئے کہ محمد آئے گا میں نہیں دیکھوں گا، اور میری غیرت جو ہے گوارا نہیں کرتی کہ میں محمد مکہ میں آئے اور میں دیکھوں۔ اللہ کے نبی نے طواف کیا، سب کچھ کرنے کے بعد فیملی تھی، اللہ کے نبی کے گھر والے تھے سب۔ آپ نے کیا فرمایا کہ خالد دکھتا نہیں، کہاں ہے؟ خالد نہیں دکھ رہا ہے، کہاں پر ہے؟ خالد کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے نبی چلے گئے، لوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ محمد آئے تھے، کیا بولا؟ کہا آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کہا خالد سے ملنا چاہتا ہوں، خالد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات سوئے صبح اٹھے، کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ میرے سامنے آ جائے، میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ بات، تو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے جتنی رحمتیں تھی، اللہ نے انلیمیٹڈ، بے انتہا رحمتیں اللہ نے اللہ کے نبی کے اخلاق میں پیدا فرما دی۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو آسانیاں کر دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے فی القول والفعل، اگر آپ زبان کے اعتبار سے جھجک دیتے، زبان کے اعتبار سے فیصلے کر دیتے، غصے میں کام کرتے، یا آپ جو ہے کومنٹ کرتے، کومنٹ پاس کرتے، مطلب جو بھی ہوتی ہے زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا فعل کے اعتبار سے یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے فیصلہ کرے اس کو اڑا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو باہر نکالو، ایسا کچھ ہوتا، اللہ تو فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک صحابی بھی تمہارے ارد گرد باقی نہیں رہتا، ایک صحابی بھی آپ کے اطراف میں باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کو نرمی، تو یہ جو نرمی ہے یہ خاص اسلام کا وصف ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو دراریں ہیں، آج آپس میں جو تکلیفیں ہیں، کیا ہوا؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ زبان کی وجہ سے۔ بات کیوں نہیں؟ گھر میں کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ دونوں فائر ہو گیا۔ نرمی نام کی چیز میرے اندر ہم سب کے نکل چکی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ یہ جو صفت ہے اسلام کی، ایسی صفت ہے جیسے ہمارا دعوت تبلیغ کا کام، آج سے 15 سے 20 سال پہلے کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ہمارے جو ساتھی ہوا کرتے تھے ان کے اخلاق میں اتنی نرمی ہوا کرتی تھی، اتنی نرمی ہوا کرتی تھی کہ احمد آباد کا رکشہ ڈرائیور جو رکشہ والوں کا سردار تھا، وہ اتنا ڈینجر تھا کہ اس کے سامنے تبلیغ کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ان کا سردار کون ہے، ان سے ملنا ہے، کہا کہ ان سے مت ملیے، اگر ان سے ملیں گے تو وہ فائر کر دے گا، مار دے گا، کہا ان سے ہی ملنا ہے۔ گئے، بات کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور جو ہے دھٹکار دیا، واپس گئے، نرمی سے بات کی، اور پھر آگے نرمی کا اثر یہ ہوا کہ تبلیغ میں جڑنے کے بعد جس کو ہم تمام یاد کرتے ہیں فضل کریم سے، کہ فضل کریم سے یاد کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں شرابیوں نے توبہ کی، ان کے ہاتھ پر کئی ایسے لوگ جو مافیا تھے، وہ مافیا لوگ کئی اپنی دولتوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے۔ کہ نرمی وہ چیز ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے ہمارے دین کو، اسلام کو، ہمارے شخصیت کو لوگوں کے درمیان ایک الگ امیج بناتی ہے۔ ایک صحابی ہے، صحابی بعد میں بنے، ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں کیا ہے جو ہماری صفوں کی طرح صفیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کنکر ہوتے تھے جس پر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، وہ آئے اور ڈائریکٹ پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ اکرام وہ مارنے کے لیے اٹھ رہے تھے، الفاظ حدیث کے اندر کہ ان کی پٹائی کی جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مت روکو، انہوں نے شروع کر دیا ہے، رہنے دو۔ فزیکلی بھی اور میڈیکلی بھی انسان جب پیشاب کرے، اگر بیچ میں اچانک اسٹاپ کرنا پڑے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی صحت بھی بگڑ سکتی ہے اور اس کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مجاز کو بھی اور اللہ کے نبی نے اس میڈیکلی چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ان کو کر لینے دو۔ کر لینے کے بعد کہا کہ پانی بہا دو، وہ بھی صحابہ سے کہا، صحابہ بھی ٹینشن میں کہ ایک تو پیشاب کیا، ہم سے بھی پانی ڈلوا رہے ہیں۔ جب یہ ہوا اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ مجھ پر اور محمد پر صرف رحمت نازل فرما، باقی کسی پر نہیں۔ اس نے کیا جملہ کہا کہ اللہ صرف مجھ پر اور محمد پر رحمت نازل فرما، کسی پر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وائی کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو مجھے مارنے والے تھے، تم نے بچایا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب کے لیے دعا کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کیا کیا بھائی؟ اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسی کئی ساری مثالیں ہیں۔ وہ ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بغیر کہے زنا کر سکتے تھے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی چاہوں تو آپ کو بتلائے بغیر میں زنا کر سکتا ہوں، نو پرابلم، لیکن یہ خیال کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ انسان بہت زیادہ مریض ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں اور ڈاکٹر گھر پر آ کر علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھنے کے بعد جو حدیث میں ہم نے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاتھ پکڑ کے ان کو جو ہاتھ پکڑا، اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، یا تیری کسی گھر کی فیملی کی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ تو پھر کیا ہوا؟ میڈیکلی علاج کیا، اٹھ کر اس کے قریب گئے، نرمی کے ساتھ اس سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد ان پر وہ اثر ہوا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی گزری، زنا سے زیادہ بدتر فعل میری نگاہ میں کچھ نہیں رہا۔ کہ نرمی
کہ نرمی اتنی خطرناک نرمی اتنی بہترین صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے مسائل کو حل فرماتے ہیں. بہت سارے پرابلم ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اگر ہم نرمی اختیار کریں، زبان کی نرمی کے ساتھ بات کرے، پیشنس رکھے اور آرام سے بات کرے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جب دونوں طرف سے فائر ہوتے ہیں تو جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایک صفت جو ہے ہماری زندگیوں میں، جو مجھے اور ہم تمام کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور میں خاص کر اس زمانے میں جتنی لڑائی دینی تنظیمیں ہو یا دنیا کی تنظیمیں ہو یا گھر ہو یا نجی معاملہ ہو، جتنا ہو رہا ہے آپ دیکھیے کہ زبان کی سختی کی بنیاد پر یا اس کے فعل کی، اس کے کرتوت کی سختی کی بنیاد پر. تو آج ہمارے اندر سے چیز نکل چکی ہے. دوسری